حبیب اجمی کے پاس ایک شخص آتا تھا، وہ بہت مالدار تھا، پیسے والا تھا، اولاد نہیں تھی۔ اولاد تھی تو ایک بیٹی تھی جس کے پیر نہیں تھے، پیر تھے لیکن وہ اپاہج یعنی لنگڑی تھی، یعنی نہیں تھے، اس کا مطلب چل نہیں سکتی تھی۔ حبیب اجمی ایک بہت بڑے بزرگ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی توبہ کر اور یہ مال کے چکر میں مت پڑ۔ مانتا ہی نہیں تھا، مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن اچانک آیا روتا ہوا، حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ توبہ کس لیے؟ کئی سالوں سے تجھ سے کہتا ہوں کہ توبہ کر لے، مال کے چکر میں اتنا مت پڑ، بہت ساری دولت ہے تیرے پاس، ایک ہی بیٹی ہے، اپاہج ہے، کیا کرے گا؟ آج اچانک روتا ہوا، دوڑتا ہوا، گڑ گڑا کر کے پریشان ہوتا ہوا آیا، توبہ کے لیے آیا۔ کس وجہ سے؟ کہ آج میری زندگی میں ایک 15 سال کا نوجوان غریب مزدور آیا، اسے دیکھ کر کے میری زندگی بدل گئی۔ کیا کہا؟ 15 سال کا غریب مزدور، کوئی شہزادہ نہیں کہا، کوئی کسی خانقاہ کا شہزادہ، کسی بادشاہ کا بیٹا، کسی امیر کا بیٹا، کسی رئیس کا بیٹا نہیں کہا، ایک 15 سال کا غریب مزدور کو دیکھ کر کے میری زندگی بدل گئی۔ یعنی انقلاب اگر برپا کرنا چاہتا ہے تو ایک مزدور بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور اگر پرہیزگاری کے ساتھ دنیا پر چلنا چاہتا ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، دنیا کو بتائے کہ یہی نوجوان ہے جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اگر اس سے جھوٹ بولنے کے لیے کہا جائے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس سے کہا جائے کسی کی امانت میں خیانت کر دے نہیں کرے گا۔ محمد عربی کا کلمہ جن کو مصیبتوں سے ملا ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ حبیب اجمی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نوجوان نے تجھے کیسے، کون سا پیغام کیسے دے دیا؟ میں نے تو بہت دن پہلے سے کہا تھا کہ توبہ کر لے، کیا ہو گیا؟ کہا وہ آیا حضور، میں ایسا ہوا، میں بغداد کے بازار میں گیا، میں نے بہت سارا سامان خرید لیا، اور اس کے بعد وزن زیادہ ہو گیا، مزدور کی تلاش میں نکلا تو دیکھا جہاں آج بھی اڈوں پر مزدور مل جاتے ہیں، ایسے ہی ایک اڈا تھا بغداد کے بازار کے قریب۔ میں نے چاروں طرف چہروں کو دیکھا، ایک نوجوان جس کا چہرہ، اس کی چمک، اس کی رنگت سارے چہروں سے الگ تھی۔ میں نے اس سے کہا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کہ مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے، چلو میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو، کیا لوگے؟ نوجوان نے کہا 3 دینار۔ ٹھیک ہے، نوجوان نے سارا سامان اٹھایا اور حبیب اجمی کے سامنے آنے والا شخص کہتا ہے لے کر کے چل دیا۔ راستے میں اچانک ظہر کی اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نوجوان نے اجازت چاہی اور پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں ظہر کی نماز ادا کر لوں؟ تو نماز کے لیے بھلا کون روکتا؟ میں نے اجازت دے دی، اجازت دی، نماز پڑھ کر کے وہ آیا تو جلدی آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ سارے لوگ نماز مکمل کر کے آئیں گے، تو جلدی کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزدوری بھی کرنا ہے، فرض جماعت کے ساتھ ادا کیے، باقی کی نماز آپ کے گھر یا کہیں جا کر کے پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، سامان اٹھایا اس نوجوان نے اور گھر کی طرف چلا۔ گرمی کی شدت ہے، پریشانیوں کا عالم
عالم ہے، ٹوٹی ہوئی چپلیں اس کے پیروں میں ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، لیکن چہرہ بتاتا ہے کہ یہ ہے کچھ الگ۔ چلتا چلتا دیکھا کہ پسینہ آ گیا، اس قدر پسینہ ہے، میں نے کہا نوجوان تو تھک چکا ہے، تیرے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، لا تیرا سامان میں اٹھا کر کے تھوڑی دور چل دوں۔ اس نے میری طرف جو نگاہیں اٹھا کر کے دیکھا، میں جواب نہ دے سکا۔ اس نے کہا کہ آپ اگر اٹھا کر کے سامان چل دو گے اور جو مجھ سے طے ہو چکا 3 دینار میں پورے نہیں لوں گا، پھر کم لوں گا، اس لیے مجھے لے جانے دو، تکلیف سے گزر جانے دو، مجھے محنت کرنے دو۔ اب مزدوروں کو بھی سوچنا چاہیے جو دوسروں کے یہاں کام تو کرتے ہیں لیکن کام چوری کرتے ہیں۔ لیکن جناب والا گھر تک سامان لے کر کے پہنچا، تھک گیا ہے نوجوان۔ آنے والا شخص کہتا ہے حضور میں نے کہا آرام کر لے، اس نے کہا آرام نہیں کروں گا، مجھے جانا ہے۔ میں نے سوچا کہیں اور مزدوری کرنے جانا ہوگا، کہا مزدوری اور کرنے جانا نہیں ہے بلکہ مکمل میں نے 3 دینار کما لیے، اب مجھے مسجد کا رخ کرنا ہے، وہاں پر جا کر کے کیا کرے گا؟ نوجوان پکار کر کے کہتا ہے مسجد میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ بچے ہوئے وقت میں کریم آقا پر درود پڑھوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان نے جب یہ باتیں کی ہیں، اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج یہ مزدور جو ہمارے گھر آیا ہے بڑا ہی پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا محنتی ہے، اس کا چہرہ تو دیکھو کیسا نور اس کے چہرے سے جگمگا رہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، اس مزدور سے کہو کہ بیٹا کھانے کا وقت ہو چکا ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، کھانا تناول کر کے جانا، کھانا تیار ہے۔ اس نوجوان سے میں نے کہا، وہ شخص کہتا ہے کہ بیٹا کھانا کھا کر کے جانا۔ اس نے کہا کھانا نہیں کھا سکتا، کہا کھا کر کے جانا، نہیں کھا سکتا، کہا ہمارے گھر سے کوئی اعتراض؟ کہا اعتراض نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں نہیں کھا سکتے؟ تب اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ اس نے کہا روزہ ہے۔ میں رونے لگا اور اس قدر رویا ہے کہ 15 سال کی عمر ہے، مزدوری کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور میرے پاس بے شمار دولت ہے، ساری چیزیں میں کیا کر رہا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک التجا ہے کہ میری قبول فرما لے۔ کیا کہ افطاری میرے گھر پر کرے گا آج؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے مسجد کا ایڈریس بتاؤ اور اس کے بعد میں اذان مغرب کے وقت آپ کے یہاں آ جاؤں گا۔ امام غزالی نے بھی فرمایا، حبیب اجمی کے سامنے وہ شخص نے کہا کہ میں نے مغرب کا انتظار کیا، افطاری بنا لی گئی، جب وہ آیا مغرب کی نماز پڑھی، افطاری کی، عشاء کا وقت ہوا، ہم باتیں کرنے لگے، اس نوجوان نے عشاء کی نماز ادا کی۔ مجھے خوشی ہوئی، رات کا اندھیرا ہے، آج کی طرح یہ لائٹیں نہیں ہیں کہ لائٹ لگی ہے دور تک اندھیرا۔ میں نے پوچھا کہاں کا رہنے والا؟ اس نوجوان نے کہا کہ فلاں بستی کا رہنے والا۔ میں نے کہا دور ہے، رات میں کہاں جائے گا؟ یہی ٹھہر جا، صبح چلے جانا۔ اس نے منظور کر لی میری یہ شرط اور میرا کہا مان لیا۔ میں نے اپنے ایک روم میں گھر کے اس کا بستر لگا دیا۔ رات کے وقت میاں بی بی اور میری وہ بیٹی جو پیروں سے بیکار ہے، ہم تینوں ذکر کر رہے تھے کہ اس دنیا میں اتنے پرہیزگار بھی جوان ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، اتنا متقی ہے، اس کی عمر دیکھو ذرا 15 سال کا ہے، مزدور ہے لیکن نمازیں چھوڑتا نہیں ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ تو سب رکھتے ہیں، یہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، کیا ہوا؟ سب اپنے اپنے روم میں جا کر کے سو گئے۔ اس بیٹی کو خیال آیا، رات میں اس کی آنکھیں کھلی جو معذور ہے، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے پروردگار عالم، اگر یہ نوجوان واقعی پرہیزگار ہے
یہ تیرا نیک بندہ ہے، اگر ہے یہ متقی تو مولا تو اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما۔ اور اللہ نے اس بیٹی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ نوجوان کے وسیلے سے دعا کی کہ ہے متقی پرہیزگار تو مجھے شفا دے دے، میرے پیروں کو صحیح فرما دے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، رات ہی میں اسی وقت اس کے پیر صحیح ہو گئے، اور جب میری بیٹی کے پیر ٹھیک ہو گئے تب میری بیٹی اٹھ کر کے آئی، دروازے پر دستک دیا، میں نے گھبرا کر کھولا دروازہ، پوچھا بیٹی رات میں کیا ہو گیا، تو نے رات میں اتنی گھبرا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا میرے پیارے باپ چمتکار ہو گیا، حیرت ہو گئی، کیا ہوا؟ دیکھو میں کیسے پیروں سے دوڑ رہی ہوں، جن پیروں سے 20 سال کی عمر تک میں کھڑی نہ ہو سکی، لیکن اب میں دوڑ رہی ہوں۔ باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ ہوا کیسے؟ کہا جو نوجوان ہمارے گھر میں لیٹا ہوا ہے، میں نے رات میں اپنے رب سے کلام کیا، میں رو کر کے میں نے کہا مولا اگر یہ تیرا یہ بندہ جو نوجوان واقعی متقی پرہیزگار ہے تو اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، میرے پیروں کو صحیح کر دیا۔ اب باپ بتاؤ آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص آ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ جو آپ کرتے انہوں نے بھی وہی کیا۔ تو بیٹی کو دیکھا، گلے سے لگایا، باپ نے بی بی کو اٹھایا اور سب سے پہلے دوڑ کر کے اس کمرے کی طرف دوڑے جس میں نوجوان سویا ہوا تھا، بھاگ کر کے دروازہ جیسے ہی کھولا تو دیکھا دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہوا، بستر پر دیکھا کوئی نہیں ہے، بستر پر ایک خط پڑا ہوا اور اس خط میں لکھا ہے کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرا پیچھا نہیں کرنا، میرا پیچھا نہیں کرنا، بلکہ جس رب نے تمہیں شفا دی ہے، تمہیں کامیاب کیا ہے، مجھے اس لائق بنایا ہے، اس رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو جانا اور اس کریم کرم کرنے والے نبی پر درود و سلام پڑھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔